اب آپ دیکھیے ساری الجھنیں جو آپس کے تعلقات کی انسانوں میں رہتی ہیں، ان ساری الجھنوں کی بنیاد کیا ہے کہ مجھے وہ اچھا نہیں لگتا، اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے، اس نے میری تائید نہیں کی، اس نے میرے ساتھ تعامل نہیں کیا، اس نے میری عزت نہیں کی، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا، میں نے اس کے ساتھ بہت اچھائی کی مگر اس نے بھلائی کا جواب بھلائی سے نہیں دیا، یہ اچھا نہیں ہے، اس نے یہ برائی کی ہے۔ اب آپ خود سوچیں، جتنے جھگڑے آپ کی زندگی میں ہیں ان جھگڑوں کو ایک ایک جملے کی شکل دیں تو ہر ایک جملے میں یا میرا ہے یا نہیں؟ بولیے۔ ہر ایک خرابی کی جڑ میں چاہتا ہوں ایسا ہو، اس نے رکاوٹ ڈالی، میں نے اس کے ساتھ اتنی اچھائی کی، اس نے پرواہ نہیں کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمارے جتنی الجھنیں ان سب میں جو لوگوں کے ساتھ تعلقات میں آتی ہیں، ان سب الجھنوں کی اصل میں نفس ہے۔ صوفیاء کیا کہتے ہیں؟ اگر اس نفس کو نکال دیں درمیان سے، کیا اس نفس کو نکال دیں، مخلوق کے اور آپ کے تعلق میں نفس نہ رہے تو کوئی شکوہ رہے گا آپ کو؟ بولیے، کوئی شکایت ہوگی؟ کوئی برائی ہوگی؟ کوئی جھگڑا ہوگا؟ ہم پوری زندگی جب مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں تو نفس میں پھنسے رہتے ہیں، ہم اپنے نفس سے باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ اب نفس اگر آپ سمجھیں کیا ہے، آپ کی سوچ ہے، یہ بھی نفس ہے، آپ کی خواہش ہے، یہ بھی نفس ہے، آپ کی چاہت ہے، یہ بھی نفس ہے، آپ کو اچھا لگا، یہ بھی نفس ہے، آپ کو برا لگا، یہ بھی نفس ہے، آپ نے رنج ملال دکھ محسوس کیا، یہ بھی نفس ہے، یعنی کسی کے عمل سے آپ خوش ہوئے، یہ بھی نفس ہے، ناراض ہوئے، یہ بھی نفس ہے۔ یہ امپیکٹ ہے، انفلوئنس ہوتا ہے دوسرے کا۔ صوفیاء مخلوق کے تعلق میں اپنے نفس کو نکال دیتے ہیں، اس لیے صوفیاء کسی سے رنجیدہ نہیں ہوتے، کسی کا شر انہیں اپسیٹ نہیں کرتا، کسی کا برا اخلاق انہیں ڈسٹرب نہیں کرتا، انہیں فرسٹریٹ نہیں کرتا، کیونکہ فرسٹریٹ کس نے ہونا ہے؟ وہ نفس نے ہونا ہے۔ تو جس نے فرسٹریٹ ہونا تھا، آپ کو فرسٹریٹ کرنا تھا، آپ کو اپسیٹ کرنا تھا، آپ کو غصہ دلانا تھا، آپ کو نفرت دلانی تھی، آپ کو پریشان کرنا تھا، اس نفس کو ہی نکال دیا درمیان سے۔ اس لیے صوفی پرسکون رہتا ہے۔